السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ استخارہ کیسے اور کب کریں، ہاؤ ٹو ڈو استخارہ، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے۔ استخارہ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، بٹ اس چیز کو لے کے کافی ہمارے مائنڈ میں ڈاؤٹس رہتے ہیں، سوال رہتے ہیں، بہت مسکنسیپشنس ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے استخارہ کرنا بہت مشکل ہے، حالانکہ استخارہ کرنا بہت آسان ہے۔ جب ہم خود سے کر سکتے ہیں یا آپ کو کسی سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت لمبا میتھڈ نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ استخارہ از بیسکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے کسی بھی کام کے لیے ایڈوائس لینا۔ تو ہماری زندگی میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو لے کر بہت کنفیوز ہوتے ہیں، تو ایک کلیئرٹی مل جاتی ہے جب ہم استخارہ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو استخارہ کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آگے ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ چیزیں کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ ہم نے استخارہ کو ایک میرج پرپس کے لیے فکس کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی شادی کا ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، ہم کنفیوز ہوتے ہیں، جب ہی ہم استخارہ کرتے ہیں، اور اسی چیز کے بارے میں زیادہ استخارہ فیمس ہے۔ لیکن نہیں، استخارہ زندگی کے ہر ایک مسائل کے لیے ضروری ہے۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ آپ کسی جاب اپارچونیٹی کے لیے کنفیوزڈ ہے، کوئی بزنس ڈیل ہے، کوئی زندگی کی کوئی بھی پریشانی جس میں آپ کا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے، آپ استخارہ کریں۔ بیکاز استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے پوچھنا، اللہ سے مشورہ کرنا۔ another very common misconception، ہم سوچتے ہیں کہ استخارہ کوئی ہمارے لیے نکالے گا، کوئی ہمارے لیے کرے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ استخارہ ہم خود اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک اور چیز یہ ہے، بہت مسکنسیپشن رہتا ہے کہ جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے، اور اللہ ہمیں کیسے سائن دے گا، کیا ہمیں کوئی سپنا آئے گا، یا ایسے پرچی پہ کچھ لکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، پھر اس کو کھولتے ہیں دعا کے بعد کہ ان کا جواب ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی پیپر پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا، ضروری نہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، سپنے کے تھرو ہی اللہ کی طرف سے آپ کو کچھ سائن ہوگا۔ ان ریئرسٹ ٹو ریئرسٹ کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو کوئی سپنے کے تھرو کوئی سائن دکھ جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کوئی سپنا ہی آئے گا یا خواب سے ہی کچھ ریلیٹڈ۔ استخارہ نہیں ہے۔ استخارہ آپ کا دل مطمئن جس چیز میں ہو جاتا ہے جب آپ دعا کرتے رہتے ہیں، جب آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، تو آپ کا دل خود اس فیصلے پر مطمئن ہو جاتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، دل خود سکون میں آ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ظاہر ہے ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ہیں جو کچھ چیزیں کہہ دیتے ہیں، کچھ مشورہ سے دے دیتے ہیں جو ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے کہ یہی اللہ کا فیصلہ ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اور بے شک سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس پر بھروسہ کر لیا تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ ظاہر ہے جب ہم استخارہ کر رہے ہیں تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا، اور جس چیزیں اسی طرح آسان ہو جاتی ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہوتی ہیں، اسی طرف زیادہ انکلائن ہو جاتے ہیں، بیسکلی جو ہمارے لیے ہوتی ہیں۔ استخارہ آپ 3 دن کر سکتے ہیں، آپ چاہے 7 days بھی کر سکتے ہیں، آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا کتنے دن کرنے میں آپ کا دل زیادہ مطمئن ہے، اتنے دن کر سکتے ہیں، کوئی اس کی مقدار نہیں ہے۔ سنت سے ہی ثابت ہے کہ آپ 7 days کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اینڈ آپ کو رات کے وقت اسے کرنا چاہیے، ایسا کوئی پرٹیکولر وقت نہیں ہے، لیکن رات کا وقت اس لیے کیونکہ یہ سکون کا وقت ہوتا ہے، اور تہجد کا ٹائم اس کے لیے بہت بیسٹ ہے، کیونکہ آپ دعا بھی کریں تو وہ قبولیت کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں
اور اپنے دل کا حال اور جو بھی کنفیوژن ہے اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو ایک چیزوں میں آپ کی کلیئرٹی جلدی آنے لگتی ہے، کیونکہ تہجد کی نماز تو ہے ہی معجزوں کی نماز، جس میں دعا ایسی چیز ہے جو آپ کی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے۔ تو تہجد کا ٹائم استخارہ کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ تو آپ کو کرنا کیسے ہے، بہت سمپل ہے، کچھ ایسا میتھڈ نہیں ہے۔ آپ نے نیت کر لی، 2 نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ ایک دعا پڑھیں، تو کوشش کریں جب بھی آپ دعا پڑھیں تو اس کا ترجمہ سمجھ کے ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں۔ تو جب بھی میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے تو ایک دلی سکون ملتا ہے، اور اس کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں۔ پھر آپ دعا پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اس دعا کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ کی جو بھی دعا ہے آپ اپنی لینگویج میں مانگ سکتے ہیں یہ دعا پڑھنے کے بعد۔ جو دعا آپ کو پڑھنی ہے نفل نماز کے بعد وہ میں نے اسکرین پہ لگائی ہے، کوشش کریں آپ اس کو ضرور یاد کر لیں، اور اگر آپ نہیں بھی یاد کریں تو آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو اس کو ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں، سمجھ کے بتاتی ہوں۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں تجھے اپنے علم کے ذریعے اپنا مشورہ کر رہا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے قدرت تلاش کر رہا ہوں، اور تجھے اپنے عظیم فضل سے مانگتا ہوں۔ تو قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں، تو علم رکھتا ہے اور میں نہیں، تو سب غیب کا علم رکھتا ہے۔ اس میں ایک چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے، جو آپ دعا میں سب سے پہلے جو شروع میں آتا ہے حاضل امرہ، حاضل امرہ کے بعد جو بھی آپ کا کام ہے جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اس کا وہاں ذکر کریں گے حاضل امرہ کے بعد۔ اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے یہ کام میرے لیے دین دنیا اور میرے انجام کے لیے بہتر ہے، اور اس کو میرے لیے لکھ دے، اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اس میں برکت ڈال دے، اور اگر یہ کام میرے لیے برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے جہاں بھی بہتری ہے اس کا فیصلہ کر دے اور مجھے اس پر راضی کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ تو ہم مانگ ہی رہے ہیں کہ اللہ جو بھی فیصلہ بہتر ہے، اور یہ بھی مانگ رہے ہیں اور جہاں بہتری ہے وہاں مجھے راضی بھی کر دے، وہاں مجھے مطمئن بھی کر دے۔ تو اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے، اس کو سمجھ کر یاد کر کر ضرور پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے فیصلے پر یقین کریں۔ جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو بے شک جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی آپ کے لیے بہتری ہوگا، اس میں آپ کا دل خود مطمئن ہو جائے گا، خود سکون میں آ جائے گا۔ سو آئی ہوپ آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو کو ہیلپ ہوئی ہوگی، سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ استخارہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ 2 نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، اور جو بھی آپ کی پھر دعا ہے اپنی لینگویج میں کریں، اللہ سے بہتر باتیں کریں، تو انشاءاللہ اللہ بہترین فیصلہ، بہترین راستے پر چلا دے گا۔ اپنی چیزوں پر چلنے لگیں گے، انہیں راستوں پر چلنے لگیں گے، وہی راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ بیسیکلی اللہ ہم سب کے لیے خوب آسانیاں کریں اور ہم سب کو بہترین سے نوازے، سب کے نصیب اچھے کریں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔